السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. فرینڈس آف پاکستان، آج کا جو موضوع نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑا تکلیف دہ امر ہے، اور دوسری طرف یہ خوشی کی بات بھی ہے. میں نے پہلے 28 دسمبر کو یہ کہہ دیا تھا کہ خاموش انقلاب پاکستان، اور اس انقلاب آیا ہے. آج کراچی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کراچی میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا، آ رہا ہے، آ گیا ہے. 1950 سے نمبر 1 ڈیمانڈ کرتا ہوں میں سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، اور تمام اپنے پرائم منسٹر صاحبان سے، اور جوڈیشری کے علاوہ بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور سے آرمی سے اور اپنے پرائم منسٹر سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ آفٹر 50 ایئرس جو کچھ ہوا ہے، 50 سال سے پہلے جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد جتنے بھی آئی ڈی کارڈز ہیں وہ صرف 50 سال پرانے والے جو ہیں وہی استعمال میں آئیں گے، اور وہی کامیاب ہوں گے، اور وہی رہ سکتے ہیں یہاں پر. کراچی میں صرف وہی ان کا جو 50 ایئرس سے ان کا وہ اس سے پہلے کے جو 50 ایئرس سے پہلے کے جتنے بھی آئی ڈی کارڈز ہیں وہ کل منسوخ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو زیادتی اور جو ظلم کیا گیا ہے وہ 50 سال ہو گئے اس کو، اور ہم برداشت کر رہے ہیں، کراچی برداشت کر رہا ہے. کراچی کی دولت کو لوٹا جا رہا ہے، کراچی کی دولت کا ایسا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر آخانی کے کام کرتے ہیں، جن کے ٹیکسز پہ کرتے ہیں. یہاں پر افغانی وہ نہیں کرتے ہیں، یہاں پر کوئی دوسرے سندھی نہیں کرتے ہیں، یہاں پر کوئی پنجابی نہیں کرتے ہیں. یہاں پر جو انویسٹمنٹ کراچی میں کرتے ہیں، جنہوں نے کراچی کو بنایا ہے، سنبھالا ہے، ان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فاؤنڈرز ہیں انہوں نے پاکستان میں دولت لگائی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اسٹیبلش کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو وہ ہیں اس میں خانیز ہیں، بوریز ہیں، میمنز ہیں، آدم جی اور یہ داؤد وغیرہ نے، ان لوگوں نے تو اس وقت پاکستان کو سہارا دے کر کے پوری دولت اپنی دے دی تھی محمد علی جناح صاحب کو، قائد اعظم کو، کہ اوپن چیک دے دیے تھے. آج میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 50 ایئرس ہو چکے ہیں، کراچی میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار جو بھی ہے، I don't want to repeat it، حقیقت میں جو بھی ہے اس کو باقاعدہ 50 سال سے پہلے کے جتنے بھی آئی ڈی کارڈ ہے وہی ویلڈ ہوں گے، اس کے بعد کی کوئی ویلڈ نہیں رہے گا. دوسری ڈیمانڈ میری ہے کہ 30 سال سے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے، زرداری مافیا نے جتنے اپائنٹمنٹ کیے ہیں، جتنے لوگ رکھے گئے ہیں، جتنے سی ایس پی آفیسرس ہیں، آئی سی ایس آفیسرس ہیں، سارے they are all suspended. They are all suspended. ورنہ اور جس کے علاوہ جتنے آئی سی ایس، سی ایس پی اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے اپوائنٹمنٹس کیے ہوتے ہیں، وہ ان کے اگر آپ نے کیے ہیں جو وہ اس کے علاوہ ہے، ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اور ٹیسٹ لے کر کے اگر وہ کامیاب ہوں گے، خواہ وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، یا کراچی کے ہو، وی اونڈ کراچی، ہم تو کہتے ہیں کراچی کو، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از آور کراچی، پیسہ ہم کما کے دیتے ہیں آپ کو. میں نے آپ بتایا نا کہ تمام ہم جو یہاں پر موجود ہیں اس میں چینوٹی بھی موجود ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں پنجابی بھی موجود ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں بے شک اچھے سندھ کے لوگ بھی ہوا ہے جو باقاعدہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کراچی کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی سے کسی نے ہمدردی نہیں کی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جتنے پیسے یہاں سے اپنے 30 سال کے اندر کمائے ہیں، اس میں 38 بلین ان کے اوپر ڈیو ہے، اس کا آڈٹ نہیں ہو رہا ہے. اور میں تیسری دفعہ یہ آڈٹ مانگ رہا ہوں. FBR کو چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے، یا ہمارے جوڈیشری کو چاہیے، اس سے 38 بلین کا جو حساب ہے آڈٹ سسٹم ہے وہ مانگیں. پھر یہ 38 سال سے جو سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، کراچی کو کنٹرول کر رہے ہیں، کراچی کا جو پیسہ یہ لے کے جا رہے ہیں اور اپنے لوگوں میں بانٹتے، باقاعدہ ممبران میں اور ایم پی ایز میں، ایم این ایز میں، سب میں بانٹا جاتا ہے. یہ میری تیسری ڈیمانڈ ہے. اور چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے
کہ یہ جتنے بھی یہاں پر ڈاکوؤں کی وہ ہیں سرپرستی میں، یعنی زرداری مافیا کی سرپرستی میں یہ جتنے وزیر مشیر اور جتنے یہ ایڈوائزر یہ وہ سارے ان ساروں نے یہاں پر باقاعدہ بجٹ بنتا ہے، آتا ہے اور بٹوارا ہو جاتا ہے، اور رہتے وہ وہاں پر ہے جنگلوں میں، یعنی جنگل سے مراد میری ہے کہ اپنے اپنے گوٹھوں میں، اور وہ اپنے گاؤں میں لوگوں کو شکل دکھانے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنے سندھی غریب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جو ظلم وہاں ہوتا رہا ہے میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو ظلم آپ وہاں کر چکے ہیں، سندھ کے وہ لوگ جو بااختیار بنا دیے گئے، ان میں بڑے بڑے ایسے بدماش لوگ ہیں، ڈاکو لوگ ہیں، چور لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں، جو کراچی کو تباہ کر رہے ہیں، وہ ایسا مذاق نہیں ہے۔ ایک اور میری ڈیمانڈ ہے، چوتھی ڈیمانڈ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی ڈیفینس کی اور ادھر تمام پراپرٹیز ہیں ساری جو جن لوگوں نے اللیگلی قابو کی ہوئی ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، نہ ان کی حیثیت ہے خریدنے کی۔ وہ ایک فلیٹ نہیں خرید سکتے جنہوں نے ہزار ہزار 2000 گز کے بنگلے بنا کے واقعہ بنا کے کیا خرید کے، اور جب موقع آتا ہے عید کا اور یہ بقرعید کا یا دوسرے بڑی عید کا تو وہ سارے دیکھ کر میں نے دیکھا ہے سب خالی ہوتے ہیں۔ اس لیے خالی ہوتے ہیں کہ ان کا تو گوٹھوں میں جا کے عید منانا ہوتا ہے، وہ بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو یا اپنا خیر، ان کا تو مجھے تو ابھی مرثیہ بھی پڑھنے ہیں، ان کو تو ابھی ہمیں مجلسوں میں بھی جانا پڑے گا، اس لیے جانا پڑے گا کہ یہ ابھی اپنی بقا چاہیے، لیکن کراچی میں نہیں ہوگا، وہاں جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، گوٹھ میں جائیں۔ 176 جو ہمارے ڈاکو ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، بے ایمان ہیں، باقاعدہ وہ ان کو جے آئی ٹی نے رپورٹ دینے کے بعد اس کیس کا کیا ہوا؟ آج تک کچھ نہیں ہو سکا ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان کیس کو اوپن کیا جائے، اگر جوڈیشری ہماری کام کرتی ہے تو۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو اپنے زرداری صاحب، ان کو تو اریسٹ ہو جانا چاہیے تھا، بار بار وہ کبھی وہ ہوتے ہیں یہاں پر تو ان کا جو وکیل ہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، وہ یہ زرداری صاحب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو وہ کراچی میں ہوتا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ دے دیا جاتا ہے نیب کو، اور نیب کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ، آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی دوسری پہ ڈیٹ دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے تو یہ زندگی بھر یہ آپ کو نہیں پکڑا جائے گا، آپ کیسے پکڑیں گے اس کو؟ دیکھیے انصاف کیجیے، انصاف کیجیے، انصاف اگر نہیں کریں گے، آئی ایم ٹاکنگ یو، پاکستان نہیں رہے گا۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کراچی کو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنانا ہے، اور 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر یونٹ، ہر اسٹیٹ علیحدہ علیحدہ ہوگی اور ایک سسٹم ہوگا۔ ہم تو فری پورٹ بھی کراچی کو بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جہاں فری پورٹ بنتا ہے تو اس کے بعد میں اسی طرح انکم جنریٹ ہوتی ہے۔ کراچی کی بہت انکم ہے، کراچی بہت انکم جنریٹ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف آپ چند علاقے اٹھا کر کے دیکھ لیجیے جس پر انہوں نے وہ کیا۔ ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں، یہ مافیا وہ مافیا ہے جو آپ کی گندم ہو، آپ کا آٹا ہو، آپ کی چاول ہو، آپ کا تیل ہو، آپ کا یہ اپنے جتنے بھی بجلی کا جو نظام بنایا ہوا ہے، ارے بھائی 2 گھنٹے 3 گھنٹے میرے پاس میں جو لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اب ہم کو خود دیکھتے ہیں چینل پہ نظر آتا ہے، لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رات بھر لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور دن میں بیچارے مزدور آدمی ہے، کیا کرے گا؟ کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے۔ تباہ کرنے کا مقصد ان کا جان بوجھ کے آپ کی حکومت، پرائم منسٹر کی حکومت کو ختم کرنا جو ہے، اور اس رجیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ نیب کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو بھی ختم کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ آنیسٹ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش بھی کر رہا ہوں، اور یہ میری وہ ہے ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تقسیم کیا جائے، اور ان کو اریسٹ کیا جائے، اس لیے کہ سارے کیسز ان کے خلاف موجود ہیں، پروف موجود ہیں۔ آپ نے فرشید شاہ کو چھوڑا ہوا ہے، کراچی میں سکر میں ہوتے ہو، وہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے وہ الطاف نام تھا، کیا نام تھا اس کا، جو باغی اپنا مالی تھا، لیاقت،
اس کا لیاقت علی خان بن گئے وہ، اس کے بعد پھر وہ ڈی جی بن گئے، اور اربوں روپیہ ان کے پاس تھا، وہ کہاں گیا، کیسے کدھر گیا؟ میں آپ سے ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، یہ بتا دیجئے کہ انہوں نے جتنے قتل عام کیا ہے اس کا کوئی حساب ہے آپ لوگوں کے پاس، ہماری حکومت کے پاس، ہمارے جوڈیشری کے پاس؟ آپ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں رانا ثناء اللہ نے ہمارے مولانا طاہر القادری کے اپنے گھر پہ جو قتل عام کیا تھا، آج رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑا استقبال کر کے ٹی وی کے چینل پہ بٹھایا جاتا ہے، یہ کاہے کا انصاف ہے؟ آپ ہر ایک کو ارسٹ کرتے ہیں، خواجہ ہر آدمی کے خلاف پروف موجود ہے، ہم اس کے باوجود ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال فی الحال تو آئی ایم انٹرسٹڈ کہ کراچی کا مال کراچی میں رہے گا اور کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ آئندہ سے 50 ایئرز سے پہلے کے جو لوگ ہیں یہاں پر، صرف آئی ڈی کارڈ ان کے ویریفائی ہوں گے اور وہی رہیں گے یہاں پر، انہیں کو جاب دیے جائیں گے، اور سی ایس ایس کا باقاعدہ سسٹم شروع کیا جائے گا، آئی سی ایس کا سسٹم شروع کیا جائے گا، باقاعدہ سروسز کے لیے ٹریننگ دی جائے گی، تربیت دی جائے گی، اور اس کے بعد جب وہ دیکھیں گے لوئل آدمی ہوگا کوئی، وہ دین ہی ول بی الاؤڈ۔ ہمارا پاکستان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کراچی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کراچی از دا مین دیٹ دا پرووائڈر آف بہار سے معلوم کریں کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے لیے، پیسہ نہیں ہے ان کو کلیکٹ ہو رہا ہے، آپ کو تو سالانہ بلینس آف روپیز کا کلیکشن آنا چاہیے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کو کوئی ٹیکس پے نہیں کرنے دیتے ہیں، سارا بدماشیاں انہیں کی ہیں، ساری کیا کہنا چاہیے، جو بھی یہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، پورے حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی آرمی کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، ہماری اپنی جوڈیشری کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ سچائی کے وہ مانتے ہیں، اور یہ ان کو ارسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ارسٹ کرنے کا موقع نہیں دیتے یہ، اب یہ چیختے چلاتے جا کے فوراً ایک میٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ملا صاحب ہوتے ہیں وہ پی این کیا ہوتے ہیں، وہ جہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بلاول بھٹو صاحب، یہ ساروں کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے پاکستان کو۔ میں نے باقاعدہ لاسٹ میں عرض کر دوں، 18 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے لیے، 18 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے لیے، کراچی کو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے لیے، سندھ کو 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے لیے باقاعدہ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا۔ آئی ایم ٹاکنگ، یہ جب انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی ڈھاکہ میں اور کراچی میں اور پشاور میں اور اپنا کوئٹہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے باقاعدہ دوسرے صوبے بنانے پڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف وہی سسٹم کامیاب ہوگا جو پریزیڈنشل رول ہوگا اور پارلیمنٹری سسٹم، کیونکہ جہالت ہے اس جاہل اس میں 4 صوبوں میں پارلیمنٹری سسٹم نہیں سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے انہوں نے بھی کیا تھا، اور ہماری بے نظیر بھٹو نے بھی 9 اسٹیٹس اس کا اپنے پروونس میں سندھ میں 9 اس کے ڈسٹریبیوشن کیا تھا کہ مینجمنٹ کے لیے، وہ بعد میں ہمارے اس کو ہٹا دیا گیا، اس لیے کہ وہ تو غداری کرنے والا تھا سارا۔ بہرحال میری ڈیمانڈ پھر یہی ہے دوبارہ سے، اور میں آخر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میری سپریم کورٹ میں ابھی بھی میری وہ موجود ہے، باقاعدہ میں نے اپنا کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کی ہوئی ہیں، اور ایک سپریم کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے، 3 میں نے وہاں اپنے ہائی کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے۔ آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ آئی سیڈ کہ بھائی مجھے کراچی میں چاہیے، آئی وانٹ دیٹ، تو آپ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ ہاں چیف جسٹس صاحب ہمارے کر سکتے ہیں، اگر ان کے پاس یہ لیٹر پہنچ جائے، ان کے پاس تو جانے ہی نہیں دیتے ہیں لیٹر، ان کے پاس تو اطلاع ہی نہیں جاتی ہے، وہ باہر سے باہر ہی اپنا بھائی روانہ کر دیا جاتا ہے، نوبڈی کیئرس۔ بہرحال میں اپنی جو میری جو پریشانیاں ہیں، جو میرا پرابلم ہے، میرا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو بچائے، کراچی کو بچائے۔ کراچی زمین کی اب پاکستان یہی دولت کما کے دیتا ہے، اور ہماری یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب وہ ساری فوج کھا جاتی ہے،
28% سے زیادہ فوج کو نہیں دیا جاتا ہے، وہ اس سے بلکہ وہ تو اتنے نفیس لوگ ہیں کہ اپنی تنخواہیں بھی آپ کے اس میں دے دیتے ہیں، فنڈس میں. آپ کس طرح یہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ ہاؤ یو کین ڈیئر، ہاؤ یو ڈیئر اٹ. آئی ایم سوری. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو کامیاب کرے، اور میں پاکستان کے لیے ہمیشہ کوشش، کیونکہ دیر از نو وے. آنیسٹلی، ایمانداری سے کام کرنا اگر ہمیں ہے تو ہمارے لیے پاکستان تو دنیا کا ون آف دی ٹاپ کنٹری ہو سکتا ہے اگر ہمارا پرائم منسٹر اور ہماری ایسی ہمارا چیف جسٹس اور ہمارے ایسے اچھے آرمی کے ٹاپ کے جو ہے جنرلس وہ ہوں گے. آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی کسی قسم کی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں آپ کی عزت ہے اور رہے گی، اور ہم کامیاب ہوں گے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں تو کراچی سے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو اینی باڈی. میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی. کراچی میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.